बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियां अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना सेकंड हॉरोस्कोप, यानी जिसे बुर्ज सौर कहा जाता है और इंग्लिश में इसे टॉरस कहते हैं। और अगर इसके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इसका वीनस, यानी जिसे सियारा ज़ोहरा भी कहा जाता है। इनके लिए हम देखेंगे मार्च 2022 कैसा रहेगा। मंथली हॉरोस्कोप के अंदर ट्रांजिट पोजीशन क्या होगी, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उस हवाले से बात करेंगे। और मैं आपको इस हवाले से एक अपडेट देना चाहता हूं कि मैंने अपनी एक वेबसाइट जो है उसको डेवलप किया है, तो वो आप इसको विज़िट कर सकते हैं। इस पर मंथली, वीकली, ईयरली लेटेस्ट आर्टिकल्स, हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन, डेलीज, उस पर हर चीज़ उस पर मौजूद है। और ये इंग्लिश उर्दू दोनों में है। ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। और वेबसाइट का जो एड्रेस है www.drmazharwaris.com, इस पर तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। आपके सवालों के जवाब भी इस पर मैं पब्लिश किया करूँगा। तो और जो प्रोफेशनली कंसल्टेशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक पेज बना दिया गया है बुक अपॉइंटमेंट के नाम से। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन FAQ, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन के नाम से पेज है, उसमें आप ले सकते हैं। और मज़ीद उसमें सर्विसेज का पेज है, उसको देख सकते हैं। उसमें जो आपका क्वेश्चन हो, लेकिन ये पेड होंगी सर्विसेज। और लेकिन जो उसमें इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो भी आप उसको देख सकते हैं। वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। और अपने कमेंट्स जो आपके हैं वो ज़रूर देते रहिएगा। अब हम शुरू करते हैं अपना सेकंड हॉरोस्कोप बुर्ज सौर। बुर्ज सौर वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एनालिसिस करें तो राहु और केतु का जो ट्रांसिट है इनके एसेंडेंट और 7th हाउस में हुआ है। राहु और केतु बेसिकली प्लैनेट ऑफ शैडोज़, ये मून के शैडोज़ हैं। और ये खुद इनको प्लैनेट नहीं कहा जाता, ये साए माने गए हैं कमर के। और लेकिन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं लोग, वो बहुत ज़्यादा इसको लेते हैं। अब अगर हम इसमें देखें तो टॉरस वाले अफराद जो हैं इनको थोड़ा सा मुहतात होकर चलना पड़ेगा अपने फ़ैसलों में, अपने हेल्थ के मैटर्स में। प्रोजेक्ट्स अगर इन्होंने शुरू किए हुए हैं, क्योंकि ये हर्डल्स क्रिएट होंगी और इनका जहन डाइवर्ट होगा, इनकी जो है मोटिवेशन ख़त्म होगी और इनका जहन डिस्टर्ब होगा कि अगर ये कोई इम्पोर्टेंट नेचर का प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो यहाँ पर इनका जहन डाइवर्ट होगा कि छोड़ देते हैं, नहीं करते, डिले होने की वजह से, हर्डल्स आने की वजह से। और सेहत के हवाले से इनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि ये इन चीज़ों को ओवरकम कर सके। बताने का मकसद सिर्फ ये है। अब मैं आपको इसकी एक बात करें तो एक रेमेडी है, उसको रेमेडी को ज़रूर करें। आप देखेंगे, आप हैरान होंगे। ऐसे अफराद जिनको ये चीज़ें फेस करना पड़ रही है, वो जो है कोर्ट में यानी कचहरी में आप जाएं, वहाँ का विज़िट करें। सिंपली आप उसमें देखेंगे आपकी ये चीज़ें ओवरकम होना शुरू हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ वहाँ पर जाना है। किसी भी काम से जाएं, एक हफ्ते में 1 दफ़ा जाएं, 2 दफ़ा जाएं, सिंपली, और कुछ भी नहीं करना। आप देखेंगे ये चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी और इसका आपने रिज़ल्ट जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सेकंड अगर हम देखें तो वीनस आपके असेंडेंट का लॉर्ड आपके 9वें घर के अंदर मौजूद है। ये एक बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है। जब भी असेंडेंट लॉर्ड आपके 9th हाउस के अंदर आ जाता है, आपके हाउस ऑफ लक के अंदर आ गया, इसको कर्म स्थान भी कहते हैं हिंदी वाले, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है। इस हवाले से टाइम पॉजिटिव है, इम्पॉर्टेंट नेचर के काम कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की अगर कोई आप फाउंडेशन रखना चाहते हैं, उस हवाले से ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। सेकंड अगर हम बात करें इनके फाइनेंशियल मैटर के हवाले से देखें, मरकरी इनके सेकंड हाउस का लॉर्ड इनके 10वें घर में मौजूद है, यानी अर्निंग रिसोर्सेज में इजाफा होता नज़र आ रहा है। अपनी जॉब से रिलेटेड, अपने कैरियर से रिलेटेड इनको बहुत ज़्यादा अर्निंग नज़र आ रही है। इन्वेस्टमेंट करें। और स्पेशली आप अपने सोशल अगर कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, यानी कि फेसबुक है, यूट्यूब है, ब्लॉगिंग है, वेबसाइट है, इस रिलेटेड अगर कोई आप
کام کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا یہ منتھ رہے گا. اس کو ضرور یوٹیلائز کیجیے گا. اس میں آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو اور ارننگ ریسورسز آپ کے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تب بھی آپ کے لیے یہ ایک اچھا اور بہترین جو ہے وہ منتھ ثابت ہو سکے گا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں کہ فائنینشلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا اور اس کے بعد ہم بات کریں ان کی کمیونیکیشن ایگریمنٹس اس حوالے سے، تو مارس اور وینس جو ہے ان کے تھرڈ ہاؤس پر ان کی اسپیکٹ بھی ہے، اور وینس کا تھرڈ ہاؤس پر اسپیکٹ ہونا یہ اس حوالے سے آپ کے لیے بہتر بھی ہے، ایگریمنٹس کے حوالے سے، کمیونیکیشنز کے حوالے سے، سبلنگس کے ریلیشن کے حوالے سے، بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ تعلقات، اور انٹرنلی ود ان کنٹری شارٹ ٹریولز کر سکتے ہیں، کسی بھی حوالے سے کوئی وزٹس کرتے ہیں آپ اپنے کام کے سلسلے میں، وہ بھی آپ کے لیے بینیفیشل رہیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی پراپرٹی، ہوم انوائرمنٹ، ان کی وہیکلز سے ریلیٹڈ میٹرز. اس حوالے سے دیکھیں مرکری اور سیٹرن جو ہے یہ آپ کے فورتھ ہاؤس کو اسپیکٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو سن ہے وہ مون اور جوپیٹر کے ساتھ یہاں پر کمبائن ہوا ہے. تو یہاں پر آپ کی پراپرٹی سے ریلیٹڈ میٹرز اچھے رہیں گے. پراپرٹی سیل کرنا، پراپرٹی پرچیز کرنا، کنسٹرکشن آف ہاؤس کرنا، یہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا. اور ساتھ ہی اگر آپ گھر کے حوالے سے معاملات کے اندر کوئی پرابلم چل رہی ہے، انوائرمنٹ بہت سٹریسفل ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ نارملائز ہوگا اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. والدہ کی صحت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کے لیے ایک اچھا ٹائم پیریڈ ہے. والدہ کی صحت ریکور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر والدہ سے آپ کے ریلیشن شپ اچھے نہیں ہیں، اگر ناراضگی ہے، تو آپ ان کو اس منتھ کے اندر کوشش کریں ان کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن شپ ڈیولپ ہوں گے. ناراضگی یہ چیزیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں. اور اگر وہیکل کے حوالے سے بات کریں، وہیکل کی سیل پرچیز اس منتھ کے اندر کر سکتے ہیں. وہ آپ کے لیے وہیکل جو ہے وہ ایک لکی وہیکل ثابت ہو سکے گی. اب ہم بات کرتے ہیں ان کے ففتھ ہاؤس کی. ففتھ ہاؤس ان کی ایجوکیشن، ان کے لو افیئرس، ان کی چلڈرن سے ریلیٹڈ میٹر کی بات کریں. یہاں پر مرکری جو ہے وہ 11 مارچ تک جو ہے ان کے 10ویں گھر میں رہے گا، اور 12 مارچ سے پھر یہ ان کے 11ویں ہاؤس میں چلے جائے گا. وہاں پر آلریڈی جوپیٹر سن موجود ہے، تو یہ ان کے لیے ایک اچھا ٹائم پیریڈ ہوگا، کیونکہ یہاں پر مرکری کنجیکٹ کرے گا جوپیٹر سے بھی اور سن سے بھی، اور اپنے ہی گھر کو اسپیکٹ بھی کرے گا. 11واں گھر ویسے بھی ایک اچھا گھر مانا گیا ہے، اور آپ کی ایجوکیشن کے پرسپیکٹیو میں، کمپٹیٹیو ایگزام کے پرسپیکٹیو میں، اور اگر آپ کوئی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اس کے پرسپیکٹیو میں، یہ آپ کے لیے ایک اچھا ٹائم پیریڈ ہوگا. مزید اس کے اندر آپ کے محبت کے معاملات، اگر بریک اپ ہوا ہے، مسٹر انڈرسٹینڈنگ ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، بہت لکی رہے گا. اس ٹائم پیریڈ کو ضرور یوٹیلائز کیجیے گا. اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی لیٹیگیشن میٹر، آپ کی سروسز. اگر آپ کوئی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اور مزید اس کے اندر آپ کے جو لون کے میٹرز ہیں اس حوالے سے، اگر ہم بات کریں آپ کے 6 ہاؤس کی، تو 6 ہاؤس جو ہے وہ آپ کا وینس 6 ہاؤس کا لاٹ وہ اس وقت آپ کے 9th ہاؤس میں ہے، اور 7 مارچ سے پھر یہ آپ کے 10ویں گھر میں جائے گا. یعنی یہ زحل کا گھر ہے، دونوں کیپریکون اور ایکویریس. اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ سیٹرن ہے. تو یہاں پر وینس کی جو پوزیشن ہے ایک اچھی پوزیشن ہے دونوں گھروں میں. یہاں پر ان کو لیٹیگیشن میٹر میں سپورٹ، فیور، اور آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ، اور اگر آپ یہ سروسز کوئی پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کے لیے ایک اچھا منتھ رہے گا. اچھے پروجیکٹس مل سکتے ہیں. لون کے حوالے سے بات کریں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک اچھا مہینہ رہے گا. اب بات کرتے ہیں ان کی میرج کی. میرج کے پرسپیکٹ میں دیکھیں تو مارس اور وینس دونوں کمبائن ہیں، اور یہ 7 تاریخ کو ان کے 10ویں گھر میں جائیں گے. تو یہ منتھ ان کے لیے اگر میں بات کروں بہت پازیٹیو ہے. میرج کے پرسپیکٹیو میں نکاح، منگنی، نسبت اور لو میرج ہونے کے بہت کمبینیشن بنے ہوئے ہیں امپورٹنٹ. اسی طریقے سے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے، بزنس گرو کرنا، بزنس میں انویسٹمنٹ کرنا، پارٹنرشپ کرنا، اس پوائنٹ آف ویو سے یہ منتھ ان کے لیے ایک اچھا منتھ نظر آتا ہے. اس کو ضرور آپ اس سے بینیفٹس حاصل کیجیے گا. اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے فارن میں ٹریول، ویزا، امیگریشن، ہائر سٹڈیز. اس حوالے سے دیکھیں
تو 9ویں گھر کا مالک سیٹرن یہ آپ کے 10ویں گھر میں موجود ہے، یہ بھی اس کا اپنا گھر ہے۔ اور ایک چیز اور کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے اوپر 60 ہے، تو ان کے اوپر 60 نہیں ہے۔ سیٹرن ایک ان کا 9th ہاؤس کا لارڈ ہے، ایک اچھے گھر کا مالک ہے، اور 10ویں گھر کا بھی لارڈ ہے۔ یہ راج یوگ بنا ہوا ہے ان کے لیے، ٹورس کے لیے ایک راج یوگ بنا ہوا ہے، ان کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے۔ فورن میں جو رہتے ہیں، وہاں جاب کرتے ہیں، امیگریشن لینا چاہتے ہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ ان کو جاب میں ملے گی، امیگریشن ملے گی، ویزے کے حوالے سے میٹرز اگر چل رہے ہیں تو وہ ریزالو ہو سکیں گے۔ مزید ان کی ہائر اسٹڈیز کمپلیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر ہم ان کی جاب کی بات کریں، جاب ان کی بہت اچھی، شاندار، اس کے اندر گروتھ، اچھی اپرچونٹی ملنا، سیلری کا بڑھنا، پروموشن، اچھی جگہ پوسٹنگ، اگر کہیں کوئی آپ کو پرابلمز آ رہی ہیں، آپ کو نوکری سے نکالا ہوا ہے تو رینسٹیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس پوائنٹ آف ویو سے یہ آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ایکسٹرا ارننگ ریسورسز، سوشل سرکل، فرینڈس سے ریلیٹڈ میٹرز۔ اگر ہم بات کریں تو جوپیٹر، سن اور مرکری یہاں پر ہوگا، اور آپ کے لیے ایک اچھا ٹائم پیریڈ ہوگا۔ دوستوں سے اگر ہیلپ لینا چاہتے ہیں، سوشل سرکل میں آپ کی عزت کا بڑھ جانا، نیم فیم میں اضافہ، اس طرح کی چیزیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنے خیال رکھے گا۔ خدا حافظ۔